وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 190 کا بیان ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو، اللہ کے راستے میں جو تم سے جنگ کرتی ہیں، یعنی جو تم سے جنگ کریں ان سے تم جنگ کرو، ان سے تم جنگ کرو۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو، حد سے زیادہ نہ بڑھو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، حد سے تجاوز آگے بڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اللہ کے راستے میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتی ہیں، اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ اچھا، پہلے روزے کا ذکر فرمایا تھا اس سے پیچھے، اور اب جہاد کا ذکر فرمایا گیا۔ اور روزہ اور جہاد، اس میں ایک طرح کی مناسبت یہ ہے کہ دونوں کے اندر دنیا کو ترک کرنا پڑتا ہے، روزے میں بھی اور جہاد میں بھی، دونوں میں دنیا کو ترک کرنا ہوتا ہے، چھوڑنا ہوتا ہے۔ حدیث میں کہ میری امت کی جو سیاحت ہے وہ روزہ ہے، اور میری امت کی جو رہبانیت ہے وہ جہاد ہے۔ یعنی میری امت میں ایسی رہبانیت نہیں ہے کہ ہر چیز سے کٹ آف کر کے تو بندہ ایک جگہ پر بند ہو کر بیٹھ جائے، بس نہ اس کو معاملات کا پتہ ہے اور نہ اس کو حقوق العباد کا پتہ ہے، اور اللہ کے ذکر میں وہ بند ہو جائے کسی ایک جگہ کے اوپر۔ نہیں، حقوق العباد بھی اللہ کے ذکر میں ہی آتی ہیں، معاملات بھی اللہ کے ذکر میں ہی آتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا میری امت کی سیاحت روزہ ہے، اور میری امت کی رہبانیت جہاد ہے۔ تو اب عبادات بھی دو قسم کی ہیں، ایک وہ عبادات ہیں جن میں اوقات مخصوص ہیں، وقت کو مخصوص کر دیا گیا ہے، اور ایک وہ عبادات ہیں جس میں وقت مخصوص نہیں ہے۔ مثلا نماز کے پانچوں وقت مخصوص ہیں، آپ ظہر کے وقت میں عشاء نہیں پڑھ سکتے، عشاء کے وقت میں فجر نہیں پڑھ سکتے، فجر کو فجر کے وقت میں اور عشاء کو عشاء کے وقت میں ہی پڑھنا پڑے گا۔ اسی طرح روزہ، اسی طرح حج، اسی طرح زکوٰۃ، ان میں اوقات مخصوص ہیں، مگر بعض ایسی چیزیں ہیں جن میں اوقات مخصوص نہیں، بعض عبادات ایسی ہیں، اللہ کا ذکر ہے اس کے لیے کوئی اوقات مخصوص نہیں ہے، جہاد ہے اس کے لیے کوئی اوقات مخصوص نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے تو یہ جو آیہ کریمہ ہے، بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ پہلی وہ آیت ہے جس میں مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا گیا، جہاد کرنے کا۔ یہ پہلی آیت ہے جس میں مسلمانوں کو جہاد، کافروں کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ کون سی آیت؟ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو ان سے جو تم سے جنگ کرتی ہیں، ان سے جنگ کرو۔ یہ پہلی آیت ہے، اور صرف کتنا حکم دیا گیا ہے؟ ان سے جنگ، صرف ان سے جنگ کرو جو
تم سے جنگ کرتی ہیں ان سے جنگ کرو، تو جو تم سے جنگ نہیں کرتی ان سے جنگ نہ کرو، جو تم سے جنگ کرتی ہیں ان سے جنگ کرو اور حد سے تجاوز نہ کرو، جی وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ جہاد کے متعلق پہلی آیت ہے جو مسلمانوں کو کفار کے خلاف حکم دیا گیا ہے جنگ کرنے کا، جہاد کرنے کا، اور یہ پابندی لگا دی گئی کہ جو تم سے جنگ کریں ان سے جنگ کرنی ہے، اور جو تم سے جنگ نہ کریں ان سے جنگ نہیں کرنی، جی، اور جو تم سے جنگ نہ کریں ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھانی، جی۔ اور پھر ان علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت سے یہ حکم منسوخ ہو گیا، یہ حکم جن سے ناسخ اور منسوخ یہ ہم پہلے پڑھ کر بڑی تفصیل سے آ چکے ہیں۔ تو اس سورہ توبہ کی آیت سے یہ جو پہلا حکم تھا یہ منسوخ ہو گیا۔ تو سورہ توبہ کی جو بعد میں جو آیت آئی وہ یہ ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 5، وَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم اب مشرکین کو جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو اور انہیں پکڑو اور ان کا محاصرہ کرو اور ان کی طاق میں ہر جگہ گھات لگا کر بیٹھ جاؤ۔ اب مشرکین تمہیں جہاں ملیں ان کو قتل کر دو، مگر پہلا حکم کیا تھا کہ صرف ان سے جنگ کرنی ہے جو تم سے جنگ کریں، جو تم سے جنگ نہ کریں۔ مگر بعد میں پھر جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 میں پھر پہلا حکم منسوخ کر دیا گیا، تو یہ فرمایا گیا۔ تو ان علماء کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا حد سے تجاوز نہ کرو، اس کا معنی یہ ہے کہ جو تم سے نہ لڑیں ان سے نہ لڑو، جو تم سے نہ لڑیں، کیونکہ ابھی پہلی آیت کا ذکر ہو رہا ہے، ابھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 کا ذکر نہیں ہے، مگر وہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ پہلا حکم یہ تھا کہ جنگ اسی سے کرنی ہے جو آپ سے جنگ کرے، مگر اب حکم وہ بعد کا حکم ہے جب یہ حکم منسوخ کر دیا گیا کہ اب آپ کافروں کو ڈھونڈیں، ان کو تلاش کریں، ان کو پکڑیں، ان کو قتل کریں، اور جہاں آپ ان کو پائیں ان کو قتل کر دیں اور ان کا محاصرہ کر لیں اور گھات لگا کر ان بیٹھ جائیں، ان کو تلاش کریں جو ان سے۔ تو اب اس آیت میں جو ابھی جس کا ذکر کہ جو تم سے جنگ کریں ان سے جنگ کرو، جو تم سے جنگ نہ کریں ان سے جنگ نہ کرو، اور حد سے زیادہ نہ بڑھو، حد سے زیادہ نہ بڑھو یعنی جو تم سے جنگ نہ کریں ان سے جنگ نہ کرو۔ اگر اب ان سے جنگ کرو گے تو حدود کو تجاوز کرو گے، صرف ان سے جنگ کرنے کا کہا گیا ہے جو تم سے جنگ کریں، بس، جی۔ تو لیکن سورہ توبہ کے نازل ہونے کے بعد یہ جو پابندی تھی پھر یہ منسوخ ہو گئی، جیسے کہ میں نے پہلے کہی ہے۔ تو بعض علماء نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حد سے تجاوز نہ کرو، کہ عورتوں کو، بوڑھوں کو اور بچوں کو قتل نہ کرو، عورتوں کو نہ قتل کرو، بچوں کو نہ قتل کرو، چھوٹے بچے جن سے یا بوڑھے جو لوگ ہیں، بوڑھے ضعیف لوگ، ان کو نہ قتل کرو۔ حد سے جو تجاوز نہ کرنا ہے وہ یہ ہے جو ان سے۔ تو اس اللہ کے راستے میں جو قتل کرنا ہے جہاد میں، بچوں، بوڑھوں اور عورتوں وغیرہ کو قتل کرنے کی ممانعت ہے کہ نہ بچوں کو قتل کرو، نہ بوڑھوں کو قتل کرو، اور نہ عورتوں کو قتل کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ حد سے تجاوز نہ کرو کا مطلب یہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرو،
اور نہ اس کو قتل کرو جو ہتھیار ڈال دے، جو ہتھیار پھینک دے، اس کو بھی قتل نہ کرو۔ اگر تم نے ان کو قتل کیا تو پھر تم حد سے بڑھنے والے لوگوں میں سے ہوگے، اور اللہ پاک نے اس آیت میں منع فرمایا کہ حد سے نہ بڑھو۔ حضرت امام مسلم فرماتے ہیں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو لشکر کا امیر بناتے تو اس کو خصوصیت کے ساتھ خوف خدا کی وصیت کرتے اور فرماتے بسم اللہ پڑھ کر جہاد کرو، اور جو اللہ کا کفر کرے، جو اللہ کا انکار کرے، اس سے قتال کرو، اس کو قتل کرو، اور خیانت نہ کرنا، عہد شکنی نہ کرنا، اور کسی کے اعضاء نہ کاٹنا، ناک، کان، ہاتھ، پاؤں یہ نہ کاٹنا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا۔ یہ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم شریف کی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا کہ عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کرنا۔ اور امام مالک یحییٰ بن سعید سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید بن ابی سفیان کی قیادت میں ملک شام کی طرف ایک لشکر روانہ کیا۔ کہاں لشکر روانہ کیا؟ ملک شام میں۔ کس نے روانہ کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے۔ اور کس کی قیادت میں؟ یزید بن ابی سفیان کی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو یہ وصیت کی کہ ان قریب تم راہبوں سے ملو گے۔ راہب، پادری، پریسٹ، پوپ، جنہوں نے اپنے خیال میں خود کو اللہ کے لیے وقف کیا ہوا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کے راستوں میں بند کر دیتے ہیں، ان کو چھوڑ دینا، ان کو چھوڑ دینا، انہیں نہ کچھ کہنا۔ اور ان قریب تم مجوسیوں سے ملو گے جو سر کے درمیان سے بال کاٹتی ہیں، ان کے سر کے اندر بال نہیں ہوتے، درمیان میں سائیڈوں پر بال ہوتی ہیں، ان کو قتل کر دینا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو یہ وصیت کی تھی۔ اور میں تم کو 10 چیزوں کی اور وصیت کرتا ہوں، کسی عورت کو قتل نہ کرنا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا، کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا، کسی ایسے درخت کو نہ کاٹنا جس درخت کے اوپر پھل لگتا ہو، کسی ایسے درخت کو نہ کاٹنا جس پر ایک پھل، درخت ہے جس پر کھجوریں لٹک رہی ہیں، ایک درخت ہے جس پر آم لٹک رہی ہیں، ایک درخت ہے جس پر کوئی فروٹ، کسی ایسے درخت کو نہ کاٹنا۔ میں تمہیں 10 وصیتیں کرتا ہوں، جب جاؤ راہبوں کو چھوڑ دینا، مجوسیوں کو قتل کر دینا، کسی عورت کو قتل نہ کرنا، کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا، کسی ایسے درخت کو نہ کاٹنا جس پر پھل لگتا ہو یا پھل لگا ہو، اور نہ کسی بکری یا اونٹ کی کونچیں کاٹنا، اور نہ کسی کھجور کے درخت کو جلانا کہ کوئی کھجوروں کے درختوں کو جلا دو، اور نہ کسی آبادی کو ویران کرنا، اور نہ کسی کو زبردستی غرق کرنا کہ پانی میں ڈبو دو، اور نہ مال غنیمت میں خیانت کرنا، اور نہ بزدلی کرنا۔ تو ہجرت سے پہلے جو ہے، جب تک ہجرت نہیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جی، تو اس وقت تک قتل کرنے کی مانعت تھی، مگر ہجرت کے بعد پھر حکم تبدیل ہو گیا، اور اس پر اتفاق ہے کہ ہجرت سے پہلے کافروں سے قتال جو ہے، ان کو قتل کرنا، لڑنا، یہ ممنوع تھا، اور اس پر بے شمار آیات جن سی ہیں وہ اس کی تصدیق میں آتی ہیں۔ تو یہ اللہ پاک نے جو فرمایا کہ یا وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو، الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کریں، ولا تعتدوا، تجاوز نہ کرنا، اپنی حدود سے باہر نہ نکلنا، یعنی بوڑھے، عورتیں،
بچوں کو نہ مارنا، ان کو نہ قتل کرنا، درختوں کو نہ کاٹنا جن پر پھل لگتا ہو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ کی حدود کے اندر رہنا، کیونکہ جو اللہ کی حدود کو تجاوز کرتی ہیں اللہ ان کو پسند نہیں فرماتا۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔